اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی 181 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ان اہل جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو صلاحیتیں تھیں اس کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا اور اس کو ضائع کر لیا، تو وہ جہنم کے حقدار بنے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا کہہ کر بتایا گیا کہ ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں، اور کان ہے اس سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں۔ یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی، یہ علامات جو جہنم رسید ہونے والے ہیں، یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا اگر وہ غلط استعمال کرے گا تو یقیناً اللہ کو ناراض کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس کا علاج بھی بتا دیا گیا پچھلی آیت میں کہ اسماء الہیہ اور ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے نافرمان نہیں ہیں، بلکہ ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ایک گروہ ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرتا اور حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور ہدایت کرتا ہے لوگوں کو، حق و انصاف کی رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَهُمْ بِهِ يَعْدِلُونَ فرمایا اس کے بعد آخر میں، فیصلے کرتا ہے حق کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تنازعہ پیش آ جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فیصلہ عین شریعت کے مطابق، قدرت کی قانون کے مطابق کرتا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ دو اوصاف ان میں ہوں گے امت محمدیہ میں جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوں گے۔ اس میں ایک تو صفت یہ ہوگی کہ ان کے مشورے، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی عین شریعت کی اتباع کرتے ہوئے ہوں گے، یہ سارے معاملات عین شریعت کی اتباع کرتے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہوگی کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا تصفیہ جو ہے شرعی قانون کے مطابق کریں گے۔ تفسیر ابن جریر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے یہ بات فرمائی کہ یہی میری امت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حق و انصاف پر قائم رہ کر اپنے فیصلے عین قدرت الہی کے قانون کے مطابق کرے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جو قوم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لیتی ہے مضبوطی کے ساتھ، شریعت کی اتباع اور پھر اپنے فیصلے شریعتی قانون کے مطابق، تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کی جو ہے ضمانت مل جاتی ہے۔ یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام اور تابعین نے کیا تھا کہ انہوں نے اتباع کی تھی شریعت کی ہر معاملے میں، اور لوگوں کو ہدایت کی تھی شریعت کے متعلق، اسی کے متعلق انہوں نے عمل بھی کیا تھا، اور جب حق ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اپنی گردن کو جھکا لیتے تھے۔ کوئی جو ہے نفسانی خواہش یا کوئی رسومات یا اور کوئی چیز ان کے حق کے فیصلوں کے درمیان آڑے نہیں آ پاتی تھی۔ جب تک کہ امت ان دونوں چیزوں پر قائم رہی، اس وقت تک کامیابیاں ان کی قدم چومتی رہیں، اور جب اس میں کمی آنے لگی
تو پھر تنزل اور انحطاط کا شکار ہو گئی امت۔ جبکہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا شریعت کے مطابق کرنا، تم جو بھی تنازعہ تمہارے درمیان ہو۔ سورہ نساء میں جیسا کہ بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے 5ویں پارے میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے تمہاری پروردگار کی کہ وہ ہرگز مومن نہیں جو اپنے تنازعات اور اپنے مشکلات کے وقت آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں اور آپ ان کے درمیان جو کچھ بھی فیصلہ کر دیں اس کو بخوشی قبول کر لیں، اس کے تعلق سے اپنے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ پیدا ہو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حاکم نہیں مانتا اپنے تنازعات کے سلسلے میں، اپنی جھگڑوں کے سلسلے میں، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول کر لینا پڑے گا اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے آج کہ جس امت کے تعلق سے اس میں جو ہے تعریف کی گئی تھی اس آیت میں، اور بتایا گیا تھا کہ یہ اوصاف ہوں گے اس امت کی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوگی، لیکن آج حق پرستی کی بجائے ہوا پرستی ہم میں آ گئی ہے۔ زیادہ تر اکثریت ایسی ہی ہو گئی ہے، اپنی خواہش نفس اور دنیا کی حقیر اور ذلیل اغراض و مقاصد اور فائدوں کی خاطر ہم کیا کچھ نہیں کر لیتے، یعنی اپنے تنازعات اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے غیروں کی عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں اور طاغوت سے فیصلے کرانا چاہتے ہیں جس کے پاس کلمہ ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا باغی اور غدار ہے اس سے ہمارے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اس آیت میں بھی، سورہ نساء میں تو متواتر کئی ایک آیتیں آئی ہیں یہ کہہ کر کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے تنازعات اور اپنی جھگڑوں کو غیروں کے پاس لے کر چلا جائے۔ آپ کو اس کا حاکم نہ مانے اگر کوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریقوں اور سنت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا آج بھی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے عذاب تیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات بالکل واضح فرما دی گئی کہ ایک امت ایسی ہوگی جو حق کے مطابق فیصلے کرے گی اور اپنے آپ کو حق پر رکھے گی، حق کی اتباع کرنے والی ہوگی۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم بتدریج اس طرح برے انجام کی طرف لے جا رہے ہیں کہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ اب اس میں ایک جو شک آتا ہے وہ اس کو دور کر دیا گیا کہ مسلمانوں اور مومنوں سے تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں کہ تم حق کو اپنا لو اور حق کے مطابق جو ہے لوگوں کو ہدایت کرو اور تنازعات کے سلسلے میں فیصلے شریعت کے قانون کے مطابق کرو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ لیکن جو نافرمان قومیں ہیں، جو دیگر اقوام ہیں اور دیگر نافرمان لوگ ہیں، ضدی اور حق دھرم، وہ تو حق سے کوسوں دور رہتے ہوئے بھی خوب پھل پھول رہے ہیں، کافی ترقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آخر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، سنستدرجہم ایک لفظ آیا ہے اس میں، ہم بتدریج ان کو جو ہے برے انجام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، استدراج جسے کہا جاتا ہے۔ سنستدرجہم کا مطلب یہ ہے کہ استدراج سے یہ لفظ نکلا ہے، ڈھیل دینا، یعنی تمام تر نافرمانیاں کرنے کے باوجود، احکامات کو توڑنے کے باوجود بھی اگر ان کے ساتھ خوب بہترین بھلا معاملہ نظر آ رہا ہو، اچھا معاملہ چل رہا ہو، خوب مال و دولت کی ریل پیل ہے، ترقیاں ہیں اور ہر چیز جو چاہیں ان کو حاصل ہو جا رہی ہے، اور وہ نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، تو ان کے سامنے دنیا کو مزین کر دیا جاتا ہے اور بھلے برے کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، اور وہ خراب کو اچھا اور اچھے کو خراب سمجھنے لگتے ہیں۔
ان کو کوئی تنبیہ، کوئی خبرداری نہیں کی جاتی، اور ایسا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اچانک دفعاتاً اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کی پکڑ ہو جاتی ہے، یا اگر زندگی میں پکڑ نہیں ہوتی تو موت تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور موت کے بعد جو ہے ان کی بے ہوشی ختم ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جس قدر جتنا مجرم ہوگا اس کو اتنی چھوٹ ملتی ہے۔ جو بڑے بڑے مجرمین جو دنیا میں آج جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، آج بھی موجود ہیں، دنیا میں زندہ ہیں، جو لاکھوں انسانوں کے قاتل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا اور خوب بڑے بڑے عہدے ان کو ملے، یہاں تک کہ وہ صدر مملکت بھی بن گئے کئی ممالک کے، سب کچھ ان کو حاصل ہو گیا، تو انہوں نے ایسا طوفان مچایا، ایسا ظلم و زیادتی کی کہ لاکھوں لوگوں کو بلا وجہ کے مار ڈالا، اور مار رہے ہیں آج بھی، لیکن ان کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ بہت بڑے نافرمان، بہت بڑے مجرم ہیں وہ، جتنے بڑے مجرم اتنی بڑی سزا ان کو ہونے والی ہے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ یہ جو ہے موقع نہیں ہے سزا کا، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے یہ۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو سزا نہیں ہو رہی تو وہ مجرم نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کو ڈھیل مل رہی ہے، یہی استدراج ہے، وہ ڈھیل پہ ڈھیل ان کو مل رہی ہے، اور جو ذرا کم مجرم ہے اس کی ذرا جلدی پکڑ ہو جاتی ہے، جو بڑا مجرم ہے اس کی پکڑ بہت دیر سے ہوتی ہے، بسا اوقات تو زندگی میں ہوتی ہی نہیں ہے پکڑ، ایسے ہی چلتے رہتا ہے معاملہ، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، یہ جو ہے معاملہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے جو کفار اور فاسق اور فجار ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور گنہگار مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو نافرمان ہے، گنہگار ہے، باغی ہے، وہ اللہ کا مجرم ہوگا، اس کو بھی سزا ملے گی، اور اس کے ساتھ بھی یہ استدراج ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے مسلمانوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کہ خوب چل رہا ہے، اچھا مال و دولت اور ہر چیز ان کے پاس ہے، اور نافرمانی بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ استدراج کا معاملہ ہے، جس کو سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فرمایا، جب انہوں نے بھلا دیا وہ سبق جو ہم نے ان کو سکھایا تھا، جو پڑھایا گیا تھا، جو یاد دلایا گیا تھا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے۔ کس چیز کے؟ ہر چیز کے دروازے، مال و دولت، نعمتوں، اختیارات، اقتدار، اور جو کچھ بھی چاہیے وہ سب کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اس کے بعد یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم کو نوازا جا رہا، لیکن اچانک ہم انہیں پکڑتے ہیں اور پھر وہ مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اور سلف و صالحین کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، مال و دولت ان کے پاس آئی، تو وہ لوگ پریشان ہو گئے، خوف سے رونے لگے، اور یہ سوچنے لگے کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں یہ دنیا میں ہمیں ڈھیل تو نہیں مل رہی ہے، جبکہ کیسے نیک حضرات تھے وہ، اللہ سے ڈرنے والے خدا ترس لوگ تھے، اس کے باوجود اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، سوچ رہے تھے۔ آج ہم سب کو بھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، خوب مال و دولت کی ریل پیر، اولاد اور اقتدار اور اختیارات اور وہ سب کچھ جو دنیا میں انسان حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مل رہا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں سب مل گیا ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ حقوق مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استدراج ہے۔ سمجھ جانا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، موقع ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، یہ مہلت کا صحیح استفادہ کریں اور اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں، کیونکہ اس میں استدراج کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو، مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کا جھٹلانا اس میں شامل ہے، چاہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے انکار کر دے پورے کا پورا، جیسا کافر اور فاسق و فاجر اور مشرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو اور مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہو، اور اس کے باوجود بھی ان کو خوب مل رہا ہے، تو یہ سمجھنا کہ یہ استدراج ہے، اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے، اس برے انجام کی طرف ہم ان کو بتدریج آہستہ آہستہ لے کر جاتے رہتے ہیں۔
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَیدی متین، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ فرمایا ہے کہ میں ان کو پکڑوں گا، میری پکڑ اور میری تدبیر بہت مضبوط ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑا نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ یہ ڈھیل کا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ ڈھیل ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی زندگی میں یا زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈھیل ختم ہو جائے گی، اور پھر عذاب ہی عذاب ہوگا، دائمی عذاب، اس کے علاوہ اور کچھ انہیں حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ جو ہے راضی ہو جاتی ہیں، اور ایسے اعمال سے ہمیں دور کر دے جس سے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔